اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ واقعہ پیچھے گزرا ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان جو مسئلہ ہوا، ایک بیٹے کی قربانی اللہ کے راستے میں قبول ہو گئی، دوسرے کی نہ قبول ہوئی، تو جس کی قبول نہ ہوئی اس نے قبول ہونے والے کو قتل کر دیا۔ تو اس واقعہ کا بنی اسرائیل کو پڑھ کے سنانے کا جو مقصد ہے، اور اس میں ظاہر ہے مسلمان بھی اس واقعے کو سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور آج تک پڑھ رہے ہیں، مقصد یہ تھا کہ جو قتل ناحق ہے یہ بہت بڑا اور بھاری جرم ہے۔ انسانیت کے اندر جو قتل ہے وہ صرف 2 وجوہات کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو اس کا بدلہ لینے کے لیے، یعنی کسی شخص نے قتل کیا ہے تو قصاص کے طور پر، اور دوسرا یہ کہ اسلامی ریاست کے اندر اگر کچھ لوگ فساد پھیلائیں، قتل اور خون ریزیاں کریں، ڈاکے ڈالیں، لوگوں کو لوٹیں، تو ان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی وجہ سے کسی انسان کا قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے ہاں انسان کی جو عزت اور احترام ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہر چیز سے افضل ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو ہیومن رائٹس ہیں اس میں سب سے بڑا رائٹ جو ہے وہ اسلام انسان کو یہ دیتا ہے کہ اس کی جان اور اس کا مال اور اس کی عزت آبرو جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے حرام ہے۔ تمام انسان، کوئی اس کی جان نہیں لے سکتا، کوئی عزت اور کوئی اس کا مال اور آبرو وغیرہ کو پامال نہیں کر سکتا۔ تو اگر اسلام کو صحیح طریقے سے مطالعہ کیا جائے تو اس طرح کی سوسائٹیاں، یعنی ہیومن رائٹس وغیرہ اور اس طرح کی انجمنیں بننے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، کیونکہ سب سے زیادہ جو انسان کی حفاظت اور انسان کی حقوق کی حفاظت کرتا ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اس لیے اس پورے واقعے کو یہاں بیان کیا اور پھر یہ فرمایا کہ من اجل ذالک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی۔ بنی اسرائیل پر اس لیے لکھ دی کہ بنی اسرائیل کے اندر قتل اور خون ریزی کا چرچا عام تھا، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر قتل کر دیتے تھے، اور بالخصوص انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کا قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، اور اپنے درمیان اٹھنے والی ہر اس آواز کا قتل کیا، دبا دیا جو کہ ان کے نفس کے خواہشات کے خلاف تھی۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو شخص کسی انسان کو بلا عوض کسی جان کے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کر دے گا، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ یعنی ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے بغیر کسی وجہ سے اگر کیا جائے، کیونکہ ایک بندہ برائی کی ابتدا کر رہا ہے تو وہ برائی پھر کھلے عام ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر لوگوں کی جھجک اتر جاتی ہے، تو پھر ایک دفعہ جو ایک شخص قتل کرتا ہے پھر اس کے لیے قتل کرنا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کسی جانور کا ذبح کرنا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ کرائے کے قاتل دستیاب ہوتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اور یہ واقعات ہم اکثر پاکستان کے اندر کراچی میں بالخصوص اور باقی جگہوں پر بھی، بلوچستان میں اور سرحد میں، پنجاب میں، اندرون سندھ میں، کہ لوگوں کو پیسے دے کر ان سے مختلف قتل کروائے جاتے ہیں۔ اس میں وہ واقعہ بھی سامنے رہنا چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو یہودیوں نے
دعوت پر بلایا اور یہ سازش تیار کی کہ اس دعوت پر جب آئیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا اور اس طرح آپ کی جماعت کا خاتمہ ہو جائے گا. یعنی ان کے لیے قتل اور خون ریزی ایک عام سی بات تھی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اور ہم نے تمہاری کتابوں میں بھی یہ حکم نازل کیا تھا کہ بغیر کسی وجہ کے تم نے قتل نہیں کرنا، لیکن پھر بھی تم اپنی کتابوں کی ان تعلیمات سے پھرے ہوئے ہو. یعنی دو وجوہات تھیں کہ قتل تم کر سکتے تھے، لیکن وہ دو وجوہات کے علاوہ تم قتل نہیں کر سکتے. تو اس لیے تمہارا اپنی کتابوں کو فراموش کر دینا جو ہے وہ تعلیمات کو فراموش کرنا ہے. ومن احیاہا، اور جس نے کسی زندگی دی اسے زندگی دی، فکانما احیا الناس جمیعا، یعنی جس نے کسی ایک انسان کو زندگی دی گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی دی. یعنی ایک شخص کی جان جا رہی ہے، اس کی جان بچانے کے لیے جو شخص بھی کوشش تگ و دو کرتا ہے تو گویا وہ تمام انسانیت کی جان بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے. یعنی اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا اجر ہے کہ ایک انسان کو بچانا گویا تمام انسانوں کو بچانا ہے. اور یہ انسان کو بچانا مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے. کوئی انسان دوسرے انسان کے قتل کے در پہ ہے تو قاتل کا ہاتھ روکا جا سکتا ہے. اس کے لیے ریاست کا کام ہے کہ وہ اس معاشرے کے اندر قاتل کا ہاتھ روکے تاکہ لوگوں کی گردنوں تک نہ پہنچے. انفرادی طور پر ہم بھی اس میں کوشش کر سکتے ہیں کہ کوئی بیمار ہے تو اس کا صحیح طریقے سے علاج کروا کر اس کی جان بچا سکتے ہیں. کوئی ڈوب کے مرنے والا ہے تو اس کو وہاں سے نکال کے اس کی جان بچا سکتے ہیں. کسی کو خون دے کر اس کی جان بچائی جا سکتی ہے، اگر وہ خون کی ضرورت سے اس کی جان بچ سکتی ہے. تو ایک انسان جو دوسرے انسان کی جان بچا سکتا ہے اس کو وہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا اجر اور ثواب بہت بڑا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ گویا ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے. جس طرح یہ گناہ اور یہ جرم ایک عظیم جرم ہے، اس طرح اجر بھی ایک عظیم اجر ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس ہمارے پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ آ چکے. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں حد سے تجاوز کرتے رہے. یعنی بنی اسرائیل کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر، جب بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ واضح دلائل کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ آیا، انہوں نے ہمیشہ اس کو جھٹلایا ہی ہے. اور جھٹلانے تک ہی صرف محدود نہیں رہے بلکہ اس کو قتل کرنے کے در پہ بھی ہوتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، یا اور بھی بہت سارے پیغمبر تھے جو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی اور کچھ کو قتل انہوں نے کیا بھی صحیح. تو اس طرح یہ بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کی کہ جو قتل اور خون ریزی ہے یہ ایک عام سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کی جو رواج رکھے گا، اس کا جو ریت رکھے گا، تو آنے والے دور میں جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا سارا جرم اس کو پہنچتا رہے گا. اور چونکہ پہلا قتل جو کیا تھا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کا کیا تھا، تو دنیا میں جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں ان کا جرم اس کو پہنچ رہا ہے، کیونکہ اس نے ریت ڈالی کہ انسان، کسی بھی انسان کی جان لینا اس نے آسان کر دیا باقی لوگوں کے لیے. ان کو سکھا دیا کہ آپ اس طرح کسی بھی انسان کی جان لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.